علاج نبوی سائنسی طریقوں کے عین مطابق۔ کارخانہ قدرت میں کوئی شے بیکار نہیں۔ ایک ننھے سے کیڑے جونک کی مثالی دیکھ لیجئے۔ میٹھے پانی میں پایا جانے والا یہ جاندار بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ جونک بے ضرر طریقے سے خون چوسنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی مدد سے انسانی جسم میں موجود فاسد خون کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی طب کا ذکر آتا ہے تو ذہن خود بخود طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ طب نبوی کی اہمیت بھی اپنی جگہ خود ایک حقیقت ہے، اور اگر کوئی ماہر اس طریقے سے علاج کر رہا ہے تو یقیناً نتائج بہت اچھے سامنے آتے ہیں، کیونکہ بہت سی احادیث کو آج کی سائنس 100% درست ثابت کرتی چلی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علاج اور طریقہ اپنی احادیث کے ذریعے بتا چکے ہیں وہ حرف بحرف سائنسی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے انسان کو بیماری سے نجات دیتی ہیں۔ آج ہم طب نبوی کے جس طریقہ علاج کے بارے میں جانیں گے وہ ہے حجامہ۔ حجامہ کیا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس کی طبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، بلکہ دور جدید میں سائنسی لحاظ سے بھی اسے مفید قرار دیا گیا ہے۔ حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ایک بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا اور دوسروں کو ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، تمہارے علاجوں میں بہترین علاج، سب سے اچھا علاج وہ حجامہ کا علاج ہے۔ حجامہ کے ذریعے فاسد و خراب خون نکالا جاتا ہے، جس سے وائرس، ٹاکسن، فیبرن، ڈیڈ سیل، مختلف قسم کے جراثیم اور درد نکل جاتا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جیسے دودھ بھی پیا تو بھینس کو انجیکشن لگتا ہے، وہ دودھ کے ذریعے ہمارے جسم میں آ جاتا ہے ٹاکسک۔ اسٹیرائڈز دیتے ہیں چکن کو کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ وزن اٹھا لے۔ سگریٹ سموک ہے، ڈیزل فیومز ہیں، پیٹرول فیومز ہیں جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، ہر چیز میں ٹاکسن ہے۔ آپ کی اپنی باڈی ٹاکسن بناتی ہے۔ ہر نیگیٹو ایموشن جیسے کہ غصہ، فرسٹریشن، ٹینشن، پریشر، سٹریس، یہ ساری چیزیں ٹاکسنز بناتی ہیں۔ اور ہر ایلوپیتھک دوائی، آپ نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی ہے، اس کے ٹاکسن آپ میں موجود ہیں۔ اب آپ کی باڈی بہت سارے ٹاکسنز واش آؤٹ کر دیتی ہے، لیکن بہت سارے جمع بھی ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ جمع ہوتے جاتی ہے۔ اگر یہاں جمع ہو گئے تو آپ کے گھٹنے کام کرنا بند ہو جائیں گے، اگر یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو سٹریس ہو جائے گا، یہاں پیچھے یہاں جمع ہو گئے تو گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں جمع ہو گئے تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے۔ تو ہر جگہ کے کوریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تو جہاں جمع ہو جائیں گے وہ والا آرگن یا وہ والا جسم کا حصہ کمزور ہو اور فیل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ پاک کے فضل سے اور کرم سے حجامہ اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت علاج ہے کہ یہ آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ خون کی گردش دوبارہ اپنی قدرتی حالت پر آ جاتی ہے، جبکہ حجامہ لگوانے سے کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ طبی طور پر ہمارے خون میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ خون کے خلیات، سیلز چند دنوں میں مردہ ہو جاتے ہیں، جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اگر جگر اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں تو وہ اس کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اگر فاسد خون حجامہ کے ذریعے نکال دیا جائے تو جگر اور گردے پر اضافی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سارے جسم میں خون ایک وہ چیز ہے جو ہر جگہ جاتا ہے اور وہاں سے مردہ سیل اٹھاتا اور وہاں آکسیجن کی زندگی پہنچا کر کے لاتا ہے، گردے میں اس کو صاف کر کے کچرا ڈرین کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ گھوم گھوم کر پورے جسم کی صحت اور صفائی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی شہر میں وہاں کی بلدیہ والے کچرا اٹھانا بند کر دیں تو تعفن سے جو بیماریاں پیدا ہوں گی وہاں پر، ایسے ہی اگر جسم کے دور دراز کے کسی علاقے میں، اور خاص طور پہ چمڑے کے اندر جو باریک باریک وینز ہوتی ہیں، وہاں پر اگر خون کا دوران ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، وہاں سے نہ مردہ سیل اٹھائے جاتے ہیں، نہ وہاں آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، جس سے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں، پٹھے ہیں، ان کو آکسیجن کی خوراک نہیں ملتی تو مختلف قسم کی دردوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو وہاں پر کپ لگا کر خون کو کھینچ کر کٹ لگا کر، اور وہ خون جو
خون کی ٹریفک کو بند کرنے کا سبب بنا ہوا ہے اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ خون کا دوران چلنا شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن فراہم ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ اسے لگوانے میں کوئی مضر اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں۔ ہجامہ یا کپ تھراپی کا تاریخی جائزہ۔ ہجامہ کوئی نیا علاج نہیں ہے بلکہ یہ ایک قدیم و مفید علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کافی سال قبل تقریباً دنیا کے ہر کونے پر موجود تھا اور عرب میں ہجامہ لگوانے کا بہت رواج تھا۔ یہ طریقہ علاج عہد نبوت سے بھی کئی سو سال پرانا اور اس وقت سے کامیاب طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ ہجامہ کی ابتدا طب کی تاریخی کتب میں 5500 سال قبل مصر سے جوڑی جاتی ہے، جس میں مخصوص جانوروں کے سینگوں کو فاسد خون جمع کرنے کے برتن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس کے باعث اسے سینگی لگوانے کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اس کا نام علاج بالقرن یعنی ہارن تھراپی رکھا گیا تھا۔ مختلف قوموں میں ہزاروں سال سے لوگ اس کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ہجامہ کی مختلف تصاویر اور علامات قدیم مصریوں کے دربار میں پائی جاتی تھیں۔ وہ مختلف طریقوں سے علاج ہجامہ کرتے تھے۔ رومی، جرمنی اور یونانی لوگ شیشے کے گلاس کے ذریعے علاج کرتے تھے اور ہندوستان کے لوگ جونک کے کیڑے کے ذریعے علاج کرتے، مگر اس طریقہ علاج کو جہالت کی دنیا میں روشنی بن کر نمودار ہونے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسندیدگی کا درجہ دے کر بام عروج پر پہنچا دیا اور ہجامہ یا پچھنے لگوانے کے نام سے اسے منفرد شناخت عطا کر دی۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ یہ طریقہ علاج تحفہ معراج ہے، کیونکہ معراج کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے ساتھ ساتھ ہجامہ کی بھی تلقین کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا تو ہر آسمان پر فرشتے ملتے تھے، تو مجھے یہ نصیحت کرتے تھے کہ مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حکم دو کہ وہ حجامہ کروایا کریں۔ اب یہ طریقہ علاج دنیا بھر کے بڑے ممالک میں رائج ہو چکا ہے۔ کپ تھراپی کی تعلیم کہاں اور کیسے؟ ہجامہ چونکہ قدیم علاج ہے اور یہ گرم و سرد دونوں علاقوں میں مفید ہے۔ چین کا یہ قومی علاج ہے اور وہاں پورے ملک میں کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں بھی عام ہے۔ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان طلبہ کو جو کہ متبادل طب پڑھ رہے ہیں وہ ہجامہ یا کپ تھراپی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں سن 1512 عیسوی سے 1940 تک باقاعدہ اسے پڑھایا جاتا رہا ہے، مگر پھر مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے اسے اسلامی وحشیانہ طریقہ علاج قرار دے کر اس کی تعلیم ترک کر دی۔ لیکن پھر چند سال بعد لندن میں میڈیکل پروفیشنلز نے ایک متبادل علاج اور تھراپی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے سن 2008 میں برٹش کپنگ سوسائٹی کے نام سے ادارہ بنایا، جنہوں نے پہلے 2005 میں ہجامہ پر کامیاب تحقیق کے بعد اس کے علاج سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اب کپنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام ہر دوسرے مہینے ترکی، انگلینڈ اور سعودی عرب کے تربیتی ورکشاپ باقاعدگی سے منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی مخصوص ماہرین اور ڈاکٹرز ہیں جو اپنے طور پر اس علم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے ہسٹری آف ہجامہ لکھا، پروسیجر لکھا، اس کے بعد میں نے اپنے پیشنٹس کا دیکھا رسپانس کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ میں نے سارا ایکیومولیٹ کیا۔ ساری الگ الگ سائٹوں میں تھوڑی الگ الگ حدیثیں تھی، وہ میں نے ساری کمپائل کی اور بک میں نے لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان شفاء ففی ثلاث، اگر شفا ہے تو 3 چیزوں میں ہے، ایک شرطۃ محجم و شربۃ عسل والکی، شہد پینا، شہد استعمال کرنا، نمبر 2 ہجامہ لگانا، نمبر 3 لوہا گرم کر کے زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن میں اپنی امت کو لوہا گرم کر کے لگانے سے منع کرتا ہوں۔ اس کا حکم ناپسندیدہ اور مکروہ کا ہے، مجبوری ہو تو کیا بھی جا سکتا ہے، روٹین میں لوہا گرم کر کے جسم کو نہیں لگانا چاہیے۔ آج کل جب آپریٹ کرتے ہیں تو کاویے کے ساتھ، الیکٹرک کاویے کے ساتھ ساتھ زخم کو گرم بھی کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ خون زیادہ نہ نکلے، یعنی یہ گرم لوہا کر کے لگانے کا طریقہ آج بھی چل رہا ہے۔ تو 2 طریقے، ایک شہد کھانا اور ایک ہجامہ، یہ بہترین علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ امت اس نقطے کو سمجھے کہ اگر علاج پہ جانا ہے، تم کسی طریقہ علاج پہ جاتے ہو، ٹریٹمنٹ موڈیلٹی پہ جاتے ہو، تو ہجامہ اختیار کرو۔ کپ تھراپی کیوں کی جائے؟
انسانی عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے. اسی طرح یہ سوال اہم ہے کہ کب تھراپی کا فائدہ کیا ہوگا اور کیوں کی جائے. چلتے اچانک میری پیٹھ میں اتنی شدت کی تکلیف ہوئی کہ مجھے بیچ مال میں بیٹھ جانا پڑا. اب مجھے امبیرسمنٹ بھی ہوئی کہ یہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے حجامے لگوائے, اس کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا. میری تکلیف کا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم ہوتا گیا, اور اب تو ماشاءاللہ 3.25 سال سے مجھے کبھی تکلیف سے کبھی نہیں ہوتی, نہ مجھے کبھی بیٹھنا پڑتا ہے تکلیف سے. میں بالکل ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل پین فری ہو گئی ہے. اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر. یقین جانیں اس کے اندر جو سکسیس ریٹ ہے وہ 80 to 90% ہے. ہم اس علاج کو علم کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن علم کی بنیاد پہ نہیں کرتے, عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. چونکہ صحت کا معاملہ ہے تو سوال انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو اس کے جواب میں کچھ عام فائدے یہ ہیں کہ اس طریقہ علاج سے خون صاف ہو جاتا ہے, شریانوں پر اچھا اثر پڑتا ہے, پٹھوں کے اکڑاؤ کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے, درد گردہ, دمہ اور پھیپڑوں کے امراض اور دل کے لیے مفید ہے, سر درد, درد شقیقہ اور دانتوں کے درد کو آرام دیتا ہے, آنکھوں کی بیماریوں میں مفید ہے, فشار خون میں آرام پہنچاتا ہے, کندھوں, سینہ, پیٹ کے درد میں مفید ہے, کاہلی, سستی اور زیادہ نیند آنے کی بیماریوں میں مفید ہے, ناسور, کیل مہاسوں اور خارش میں مفید ہے, زہر خوارنی میں مفید ہے, مواد بھرے زخموں کے لیے مفید ہے, الرجی میں مفید ہے, رحم کی بیماریوں اور ماہواری کے لیے مفید ہے. جو لیڈیز ہیں جن کو سروائیکل پرابلم ہے, اسپونڈلائٹس ہے, فروزن شولڈر ہے, لوور بیک پین ہے, شیاٹیکا پین ہے, آرتھرائٹس کی وجہ سے گھٹنے نہیں چل رہے, یہ اس میں جو حجامے کا رزلٹ ہے وہ ڈرامیٹک ہے. تقریباً 5-6 سال پہلے میرے جوائنٹس میں بہت تکلیف تھی. گھٹنوں کی حالت یہ اب ہو گئی تھی چونکہ ویٹ بڑھتا جا رہا تھا. ویٹ کم کرنے کے لیے دوڑنا بھاگنا یہ سب پاپڑ بیل رہی تھی, لیکن فائدہ یوں نہیں ہو پا رہا تھا کہ میری ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی تھیں. پھر میری چھوٹی بہن ہے جو جسے حجامہ کے بارے میں کافی معلومات تھی, پھر انہوں نے مجھے میری حجامہ کیا. الحمدللہ میرے حجامہ کرنے سے میرے جوائنٹس میں کافی تقویت مجھے ملی اور میں چلنا پھرنا میرا کافی بہتر ہو گیا. میں زمین پہ بالکل نہیں بیٹھ سکتی تھی, اب الحمدللہ میں کھانا بیٹھ کے زمین پہ کھاتی ہوں. سیڑھیاں میں بالکل نہیں چل سکتی تھی, الحمدللہ اب میں سیڑھیاں بھی چڑھ لیتی ہوں. پلس یہ مجھ میں کافی یعنی توانائی سی محسوس ہونے لگی. لوگ دوائیوں اور گولیوں کو زیادہ ریفر کرتے ہیں, تو مجھے چونکہ حجامہ سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنے ویسٹ آف منی بھی ہیں اور ویسٹ آف ٹائم بھی ہے. تو بجائے دوائیوں کے, چونکہ میں نے خود اپنے اوپر حجامہ آزمایا ہے اور مجھے کافی ریلیف ملا ہے اس حجامے کے توسط سے. چونکہ میرے گھٹنوں میں درد تھا, میں چل نہیں سکتی تھی, مجھے بہت سی تکلیفیں تھیں, اور حجامہ صرف ایک بیماری کے نظریے سے میں نے کیا ہے, اور مجھے جو افادیت ملی ہے, جو مجھے فائدہ ہوا ہے, وہ مجھے کئی بیماریوں کو محسوس ہوا ہے. گھٹیا اور عرق النساء میں مفید ہے. جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس جگہ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ میرے سر میں درد رہنے لگا تھا, اور میرا جو ہے نا وہ بلڈ جب جو ہے نا وہ زمین پہ میں پاؤں رکھتی تھی تو مطلب مجھے کرنٹ سا محسوس ہوتا تھا. میرا ہاضمہ بھی خراب ہو گیا تھا, خارش کا بھی میرا بہت مسئلہ تھا. حکمت سے مجھے تھوڑا بہت فائدہ ہوا تھا, لیکن مکمل طور پہ میں ٹھیک نہیں ہو پائی تھی نا, اور سوجن بھی بہت رہتی تھی. پھر مجھے حجامہ کے بارے میں علم ہوا کہ اس طریقے سے علاج ہوتا ہے, خاتون ہیں جو وہ کرتی ہیں. پھر میں نے اس کی معلومات کی, اسی طریقے سے میں نے جو ہے نا وہ اپنا علاج پہ شروع کیا آہستہ آہستہ, تو مجھے بہت فرق پڑا نا. تو پھر میری دلچسپی بڑھی کہ جب میں نا امید ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت طریقہ علاج سے مجھے شفا دیے. صحت یاب لوگ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں بیماریوں سے بچاؤ ہے. ماہرین کے تجربے کے مطابق جن امراض میں لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ان میں قابل ذکر خاص طور پر درد سر, ٹینشن کی وجہ سے درد سر, ڈپریشن, درد شقیقہ, کندھوں کا درد, گردوں کا درد, بلڈ پریشر, سر چکرانا, کان میں آوازیں آنا, کمر کا درد, عرق النساء, ایڑی کا درد, ٹانگوں کا درد, نفسیاتی امراض, جادو, سحر, برس, الرجی وغیرہ جیسے امراض شامل ہیں. 4 پوائنٹ اگر آپ کولیسٹرول کے لگائیں گے
3 مہینے تک 4 مہینے تک پہلے آپ اپنا لپڈ پروفائل کرا کے دیکھ لیں, 3-4 مہینے 3 یا 4 سٹنگ کرانے کے بعد دیکھیں تو وہ ڈراسٹکلی فال ہو جائے گا. کپ تھراپی یا ہجامہ سے متعلق احادیث مبارکہ. ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہجامہ کروانا دواؤں سے بہتر ہے, تمہاری دواؤں میں سب سے بہترین دوا یعنی علاج ہجامہ ہے. البخاری و مسلم, بخاری 5696, مسلم 4122. یہ حدیث مبارکہ ایک بہت اہم نقطہ ثابت کرتی ہے کہ ہجامہ میں ہر اس مرض کا علاج ہے جس مرض کی دوا ابھی تک دریافت نہیں کی جا سکی, جیسا کہ لوگ ایڈز کو لا علاج قرار دیتے ہیں یا پھر ڈینگی فیور کا مستند اور مستقل علاج دریافت نہ ہو سکا. آج ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی سزا کے طور پر ہیں, جیسے ایڈز وغیرہ ہے, جو مختلف قسم کی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے نتیجے میں آ رہی ہیں. ان سے توبہ کرنی چاہیے, باز آ جانا چاہیے, اور اس کے بعد اگر یہ طریقے علاج اپنائے جائیں تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفا دے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما انزل اللہ من دان الا انزل له شفاء, اللہ نے کوئی بھی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا پیدا نہ کی ہو. تو ایک طریقہ علاج میں اگر نا امیدی ہے تو دوسرا طریقہ علاج, تیسرا طریقہ علاج, اور ان میں سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ وہ ہجامہ ہے. اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ کے بندو, اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو, صرف ایک مرض ایسا پیدا کیا ہے جس کا علاج نہیں ہے, صرف ایک مرض, یعنی مرض الموت. الترمذی 2038, ابو داؤد 3857. کپ تھراپی کے طریقے و اقسام. ہجامہ عموماً 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے. نمبر 1, جونک لگوانا. نمبر 2, بذریعہ آگ یعنی فائر کپنگ. اور نمبر 3, کپ تھراپی. اب کپ تھراپی کی بھی مختلف اقسام ہیں, جس میں خشک ہجامہ یا ڈرائی کپنگ. اس میں جسم کے مختلف جگہوں پر جہاں درد ہو وہاں پر بغیر کسی کٹ کے ہجامہ کیا جاتا ہے. دوسری قسم میں مساج الہجامہ, میسج اینڈ موونگ کپنگ. اس میں مریض کے جسم پر زیتون کا تیل لگا کر کپ کے ذریعے مختلف جگہوں پر بغیر کسی کٹ کے مساج کیا جاتا ہے. ان دونوں قسموں میں کسی وقت یا دن کی قید نہیں ہے. ان دونوں قسموں سے بیماریوں میں عارضی فائدہ پہنچتا ہے, اور یہ دونوں قسمیں سنت میں شامل نہیں ہیں. تیسری قسم جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ ہے بلڈ کپنگ. اس ہجامہ میں جسم کے مختلف جگہوں اور حصوں پر جہاں ضرورت ہو بلیڈ کے ذریعے کٹ لگا کر فاسد خون نکالا جاتا ہے. اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. یہ کسی ماہر تھراپسٹ یا ڈاکٹر سے لگوانا چاہیے جس نے باقاعدہ اسے سیکھا ہو اور پریکٹس کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی کی ہو. ان قسموں کے علاوہ آج کل اور بھی بہت سی ہجامہ کی صورتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں, جن میں ہربل کپنگ یعنی جڑی بوٹیوں کے ذریعے, شعاؤں اور لیزر کے ذریعے, واٹر کپنگ پانی اور بخارات کے ذریعے, مقناطیس کے ذریعے, میگنیٹ کپنگ, سوئی کے ذریعے, نیڈل کپنگ وغیرہ. اگر کوئی شخص محض اس کے اوپر کٹ نہ لگائے اور باقی سارے مراحل پورے کر دے, وہ ہجامہ نہیں کہلائے گا. وہ علاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. وہ علاج وہ نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. سنت ہجامہ کی 2 وجوہات. نمبر 1, علاج کے لیے. نمبر 2, سنت کے لیے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہجامہ سنت کے لیے. احتیاط کے لیے صحت مند لوگ بھی کرا سکتے ہیں, کیونکہ اسلامی طب و صحت اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قدم پر انسان کو بیماری سے روکنے کی تدبیر کرنی چاہیے, نہ کہ انتظار میں رہا جائے کہ جب انسان بیمار ہوگا تو پھر علاج کرائیں گے, کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب ہجامہ کروانے کی دوسری وجہ پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ علاج کے لیے ہے. اس کو بھی ہجامہ سنت کہتے ہیں. آپ ایلوپیتھک دوائی کے پاس جائیں اور 3-4-6 مہینے بعد وہ دوائی بند کر دیں, نہیں, وہ کہیں گے جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے ہماری دوائی کھانی ہے, چاہے آپ کو ڈائبٹیز ہے یا کولیسٹرول کی دوائی آپ کو عمر بھر کھانی پڑتی ہے, بلڈ پریشر کی عمر بھر کھانی پڑتی ہے, ڈائبٹیز کی عمر بھر کھانی پڑتی ہے. تو یہ اتنا بہترین علاج ہے کہ آپ علاج کرائیں اور آپ کو نجات ہو جاتی ہے, اور پھر 3-4 دفعہ ہجامے لگانے کے بعد وہ تکلیف چلی جاتی ہے. مطلب ایلوپیتھک میں تکلیف از دیر, وہ صرف آپ کا پین کٹ کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ لیور پہ یا گردوں کو نیگیٹو افیکٹ کرے, ان کو پرواہ نہیں ہے, بس وہ لیکن پین وہیں کا وہیں ہے. جس وقت مریض کو اس کی ضرورت ہو اس کو لگایا جا سکتا ہے.
اس سے نفع و فائدہ ہوگا، نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں گھر کے اندر گر گئی تھی اور میرے ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی تھی، پھر میرا ہاتھ ایسا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے پلاسٹر لگایا 15 دن کا، اس کے بعد اور پھر 15 دن کے بعد 1.5 مہینے کا لگایا، اس کے بعد کھلا جب پلاسٹر تو میرا ہاتھ ایسا ہی تھا، صحیح نہیں ہوا تھا۔ تو پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھاتی رہی 3-4 مہینے۔ اس نے کہا کہ آپ کا عمر کا تقاضا ہے تو ایسا ہی ہاتھ رہے گا۔ میں کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ اس طرح ہی رہے۔ پھر میں اس کے جڑے کے پاس گئی، اس سے کرایا، ہومیوپیتھک کا علاج کرایا، کسی سے مجھے صحیح نہیں ہوا۔ پھر مجھے یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ یہ حجامہ کے ذریعے کرائیں نا، تو میں اللہ کے حکم سے سنت طریقہ علاج کرائی، تو میرے ہاتھ 1 مہینے میں تھوڑا سا اس طرح ہوا، پھر دوسرے مہینے میں صحیح ہوا، تیسرے مہینے میں اللہ کے کرم سے میں نے اس ہاتھ سے آٹا بھی گوندا، سب کام اسی ہاتھ سے میں نے کیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہے اور میرا ہاتھ سیدھا ہو گیا ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنا جو آپ کے پاس ٹیسٹ رپورٹس ہیں ان کو آپ محفوظ رکھیں، 1 مہینے 2 مہینے اپنے آپ حجامہ کروائیں، جب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری آ رہی ہے، پھر آپ اپنی دوبارہ رپورٹس کروا کے اور اس کو ڈاکومنٹ کے طور پر آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ حجامہ سے پہلے میرے کیا مسئلے مسائل تھے یا میری رپورٹس کس طرح کی تھیں، اور اب حجامہ کے بعد میری رپورٹس کیا آئی ہیں۔ احرام کی حالت میں نبی نے حجامہ کروایا۔ علاج کے موقع پر اگر ضرورت ہو تو اس وقت ایمرجنسی کے طریقے اختیار کیے جائیں، یعنی فوراً حجامہ لگوائیں۔ 1976 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے نتیجے میں میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے۔ لیٹ 80s میں پھر میرا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میرے نیک اینڈ بیک ہرنیٹڈ ڈسک ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں نمنس ہونے شروع ہو گئی اور کمزور ہونے شروع ہو گئے۔ یہ آپ دونوں ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گیپ نہیں ہے، یہ دبتا گیا اور اتنا کمزور ہوتا گیا کہ میری انگلی اور یہ میرا انگوٹھا بالکل کام کرنا تقریباً چھوڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا تھا۔ سرجری کے لیے ڈاکٹر نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کہ آپ کا ہاتھ سرجری سے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے حجامہ کرانا شروع کیا۔ انہوں نے مجھے 4 ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ کپس لگائے، اور اس سے الحمدللہ مجھے اتنا افاقہ ہوا کہ میری انگلیوں میں موومنٹ آ گئی۔ الحمدللہ میرے ہاتھوں میں آج گرپ ہے، آج میں ناخن کاٹ سکتا ہوں، اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر سکتا ہوں جیسے بٹن لگانا، اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں دن بدن کمزور ہو رہے تھے، تو الحمدللہ رب العالمین مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجامہ کی وجہ سے شفا دی ہے۔ حجامہ کے خاص دن۔ کپنگ تھراپی کا طریقہ کار اپنی جگہ، مگر اسے 3 دن چاند کے حساب سے 17، 19 اور 21 کی تاریخیں حجامہ کے خاص دن ہیں جس میں شفا یقینی ہوتی ہے، جو کہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چاند کی 17 تاریخ کو حجامہ لگوائیں تو ان میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ 3486، الحاکم 7476۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حجامہ کروانا ہو تو وہ اسلامی عربی حساب سے 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کروائے، اس میں شفا کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تاریخ عربی کی مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو 16 اور 17 کے بیچ کی رات کی جو مغرب ہے اس کے بعد 17 شروع ہو جاتی ہے، تو 16 کے بعد جو مغرب آئے گی وہاں سے جو 17 کے بعد مغرب آئے گی وہاں تک یہ 17 تاریخ ہے۔ اسی طرح 19 تاریخ اور 21 تاریخ، تو ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ حجامہ کروایا جائے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو کسی تاریخ میں بھی کروا لے، اکثر اوقات اللہ تعالیٰ عافیت دے دیتا ہے، لیکن جو زیادہ بہتر دن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 17، 19 اور 21 عربی اسلامی حساب سے۔ کپنگ تھراپی کتنی عمر میں اور کتنی بار؟ حجامہ ہر عمر میں لگوایا جا سکتا ہے، مگر معمر اور زیادہ کمزور بوڑھے حضرات کو حجامہ لگاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے دانتوں میں مسئلہ ہوا اور میرے مسوڑوں میں سوجن اور خون آنا، اور اس طرح میرے دانتوں میں بہت تکلیف رہی، اور آہستہ آہستہ کر کے میری داڑیں خراب ہونی شروع ہوئیں، اور پھر ایک کے بعد ایک اس طرح تقریباً میرے کافی عرصے میں جیسے
بہت سال لگے اس میں کہ ایک ایک کر کے میرے دانت نکلتے گئے نا. اسی دوران میری شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, تکلیف سہتی رہی, ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی. وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہے اس طرح. علاج تو میرے چل ہی رہے تھے, ایلوپیتھک علاج چل رہے تھے, اس میں پھر ہومیوپیتھک بھی کروایا, پھر حکمت کے ذریعے میں نے علاج کروایا. پھر اس طرح تکلیف بڑھتے آخر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی جادو آسیب یا نظر اس طرح سے کوئی چیز ہے, تو روحانی علاج بھی میرے ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے حجامہ کے ذریعے علاج کے بارے میں پتہ چلا, اور پھر مجھے اطمینان یہ ہوا کہ یہ سنت طریقہ علاج ہے. تو اطمینان تو ہوا, لیکن پھر بھی مجھے اس پروسیس سے ذرا ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے کرواؤں گی. لیکن میں نے میرے دل میں ایک ایمان کی کیفیت جاگی, اور میں نے کہا کہ نہیں, مجھے سنت رسول ہے تو میں کر لوں. اتنا کچھ کیا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑا ہے, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اور برداشت کروں گی اگر تکلیف ہوگی تو. اور میں نے اس چیز کو کیا. مجھے بخار چڑھا, 3 دن میری بہت طبیعت خراب رہی, لیکن یہ کہ میں نے اس علاج سے پھر مطلب اس کو چھوڑا نہیں. اور 3 دن بعد مجھے اتنا سکون ملا کہ جیسے کوئی بھاری بوجھ میرے سر سے ہٹ گیا ہو. صحت مند جسم والے حضرات کو حجامہ لگوانا چاہیے, کیونکہ خون نکلوانے والا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے. میں نے 94 ایئر اولڈ ایک آدمی کا کیا, 94 سال, اور وہ ابھی بھی حیات ہیں الحمدللہ, اینڈ از فائن. 5 سال کے بچے کا بھی ہم نے کیا, لیکن عموماً ہم 10 سال کے بچے سے, کیونکہ بچہ اتنا کمپوز ہو کہ وہ اس علاج کے طریقے کو صحیح طرح سمجھ کے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. اگر مریض ایک بار حجامہ سے ٹھیک نہ ہو تو 3 سے 7 دفعہ حجامہ کرانا چاہیے. 3-4 سال پہلے میرے گردے میں درد اٹھا, تو ڈاکٹروں کے پاس گئے, میرے پیروں میں سوجن تھی. انہوں نے کہا آپ پورا ارینج کر لیں, خون کا بھی کر لیں, گردے کا بھی کر لیں, آپ کی بائپسی ہوگی اور آپ کو اسی حالت میں آپ کا گردہ دوسرا بدلی ہوگا. تو پھر ہے نا بہن کے ساتھ لے گئی, اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کرانا, آپریشن یا نہ بائپسی کرانی ہے, نہ مجھے ہاسپٹل سے اسی طرح ڈاکٹر کو ایک کو دکھایا, چھوٹی ڈاکٹر, بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیا. اس نے مجھے لے کے گھر آ گئے. اسی دن انہوں نے میرا حجامہ کیا. 21 پوائنٹ مجھے لگائے انہوں نے دن میں, وقفے سے کھلاتی تھی, پھر سلا دیں, پھر حجامہ کریں, 8-10 پوائنٹ لگائے, پھر 8-10 پوائنٹ لگائے. اس طرح میں پورا دن ان کے پاس رہی, دن اور رات دونوں. اس کے بعد 3 مہینے مسلسل میں نے اسی طرح کرایا. اس کے بعد میں نے ٹیسٹ سارے دوبارہ کروائے, تو میری رپورٹیں صاف آئیں سب 3 مہینے میں. اب میری طبیعت بھی صحیح ہے, میرا BP بھی ہائی رہتا تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے, صحیح ہو گیا ہے. 2009 کے اندر اتفاق سے مجھے کینسر ڈائگنوز کیا ڈاکٹرز نے. جب میرا CT اسکین ہوا تو پتہ چلا کہ کینسر ہے, اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. پھر آپریشن کیا گیا تو تقریباً کوئی 16 کے قریب میرے جو ہیں وہ اسٹمک سے ٹیومرز نکلے, اور اس کی وجہ سے میرا پورا جو اسٹمک تھا وہ بھی تقریباً جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا. تو اس کی وجہ سے تقریباً 75% میرا میدا جو ہے وہ ڈاکٹرز کو نکالنا پڑ گیا. تو اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے پرابلمس مسائل کافی شروع ہو گئے تھے, طبیعت ظاہر بات ہے اسٹمک نکلنے کی وجہ سے. پھر اسی دوران تقریباً جو ہے وہ ہمارے ایک جاننے والے صاحب نے جو ہے مجھے بتایا کہ بھائی اس بیماری کے ساتھ ساتھ آپ بے شک آپ دوائیں لیتے رہیں جو بھی آپ کے ڈاکٹرز دے رہے ہیں, لیکن اگر ساتھ میں آپ حجامہ کروا کے دیکھ لیں, کیونکہ سنت کا ایک طریقہ علاج ہے. اور کینسر کے کافی سارے جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے مطلب ریکور بھی ہوئے ہیں اور بہت بہتری بھی ان کو ہے. بلکہ جن صاحب نے مجھے اتفاق سے مشورہ دیا تھا ان کو گردن کا ہی کچھ پرابلم تھا, کینسر ہوا تھا, اور الحمدللہ وہ بھی پھر بالکل ٹھیک تھے جس ٹائم پہ وہ مجھے لے کے گئے ہیں حجامہ کروانے کے لیے. تو آپریشن کے فوراً بعد تقریباً 1.5 مہینے بعد ہی میں نے جو ہے وہ حجامہ کروانا شروع کر دیا تھا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے نہ تو مجھے فوری طور پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہوا, یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ حجامے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی یا پریشانی ہوتی مجھے, یا کمزوری کی وجہ سے کہ میرا میدا نہیں تھا. شاید ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے جو کر رہے تھے, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اس تمام تر کنڈیشن کے باوجود بھی حجامہ کرایا تو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. بلکہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک مستقل جو ہے وہ میری طبیعت میں کسی نہ کسی سینس میں بہتری رہی ہے. نہیں کہ ٹیومرز آج بھی میرے جسم کے اندر ایک آدھ موجود ہے, اور دوا بھی میں اس کے لیے لیتا بھی ہوں, اور کبھی نہیں بھی لیتا, لیکن اس سے اتنا زیادہ کوئی پرابلم نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد مسلسل میں نے ہر مہینے کا جو ہے وہ اپنا حجامہ وہ میں نے جاری رکھا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں آج مطلب بالکل ٹھیک نہیں, لیکن تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں, اور اس میں مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا. تو یعنی کہ حجامے کا ایک طریقہ تو یہ بھی تھا کہ سنت کا ایک علاج ہے, مطلب بہت سارے لوگ صرف سنت کے حوالے سے بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ سنت ہے اور ہم ایک سنت کو پوری کر لیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ علاج کے سینس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس سینس کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو قبول کرتے ہیں. شفا اللہ کی طرف سے ہے, کس وقت ملنی ہے, ہو سکتا ہے آج ہی ابھی مل جائے,
ہو سکتا ہے کل آپ کو فائدے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ میں آپ جب حجامہ کروائیں اس وقت میں آپ کو فائدے ہوں. 15 دن یا مہینے کے وقفے سے ڈاکٹر کے تجربے کے مطابق حجامہ کروایا جائے. کپنگ تھراپی کے لیے ضروری اشیاء. ہر طریقہ علاج کے لیے حجامہ یا کپنگ تھراپی کے بھی کچھ مخصوص لوازمات ہوتے ہیں، جن میں دستانے جو صرف ایک مرتبہ استعمال کیے جاتے ہیں، ویکیوم پمپ، ٹشو پیپر، نیا ریزر بلیڈ، گلاس یا کپ جو کہ حجامہ کی جگہ پر فاسد خون جمع کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. احتیاطی تدابیر. حجامہ سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھیں. حجامہ کروانے سے پہلے اپنی تمام بیماریوں کے بارے میں تھراپسٹ کو آگاہ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا علاج کرے. خاص طور پر شوگر، کینسر، ہیموفیلیا، دل و جگر کے امراض والے مریض اور گردوں کی مختلف تکالیف کے لیے مفید ہے. خون کا عطیہ دینے والے 3 یا 4 ماہ بعد حجامہ کروائیں. خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرنے والے ان ادویات کو روک لیں پھر حجامہ کروائیں. اور نشہ اور ادویات استعمال کرنے والے حضرات جب تک ان کو چھوڑ نہ دیں حجامہ نہ کروائیں. حجامہ لگاتے وقت ضروری ہے کہ مریض خالی پیٹ ہو یا کھانے پینے کے کم سے کم 2 گھنٹے بعد حجامہ لگوایا جائے. حجامہ کا طریقہ. اگرچہ حجامہ کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے ہی کرانا چاہیے، مگر معلومات کے لیے ہم طریقہ بھی بتاتے چلیں کہ حجامہ کرنے والا ہاتھوں پر دستانے چڑھا لے اور مریض کے درد کے مقام کے جلد کو اچھی طرح صاف کر لے. بال ہوں تو انہیں سیفٹی ریزر سے صاف کر دیں، ورنہ کپ بالوں کی وجہ سے جلد پر نہیں چپکے گا. کپ لگا کر پمپ کے ذریعے ہوا کھینچ لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اندرونی دباؤ کے باعث مریض کی جلد ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور جسم کا گندا خون جلد کی سطح پر آ کر جمع ہو جاتا ہے. کپ کو ایسے ہی 3 سے 5 منٹ تک رہنے دیا جاتا ہے، پھر یہ جگہ نرم ہو جاتی ہے. اس نرم جلد کے حصے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلیڈ سے ہلکے ہلکے کٹ لگا دیے جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر کپ کو اسی جگہ پر دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. پمپ سے کپ کی ہوا کھینچ لینے سے دباؤ کے باعث کٹ کے اندر سے خون رس رس کر کپ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. کپ کو اسی حالت میں کچھ دیر رہنے دیا جاتا ہے اور گندا خون جمع ہو جانے کے بعد پھر گلاس کو الگ کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ انجیکشن لگوانے سے جیسے ڈرتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ حجامہ سے بھی ان کا ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ کٹ لگے گا باڈی کے اندر ہماری تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا نقصان ہوگا یا کٹ صحیح نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب وہاں پہ ہم کپ لگا کے اور سکنگ کرتے ہیں تو آس پاس کے ایریے کی ساری سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ کھنچ کر ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں. اور ایک عام مثال ہے اس کی کہ آپ اگر کسی بھی اپنی انگلی کو بھی دبا کے تھوڑی سی دیر رکھیں گے تو جب وہاں کی سرکولیشن رکتی ہے تو وہاں پہ وہ ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جیسے سن ہو گیا ہے. تو یہی کیفیت اس میں بھی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ سرکولیشن رکنے کی وجہ سے اور وہ کھچاؤ آنے کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ حصہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جب کٹ لگائے جاتے ہیں تو وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی تکلیف ہوئی ہو یا کوئی چیز ایسی ہوئی ہو. اور حقیقت میں بھی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، صرف چند سیکنڈ کی ایسی چبھن ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کسی تیز چیز سے خارش کی ہے یا چیونٹی نے جیسے کاٹا ہے. اس طرح کی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے. حجامہ یا کپنگ تھراپی کراتے وقت کی دعا. حجامہ کرتے اور کراتے وقت آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حجامہ کراتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس کو حجامہ کرانے کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا. ابن کثیر. حجامہ کے بعد کپنگ تھراپی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اس لیے مریض یا کپنگ تھراپی کرانے والا کچھ صدقہ کر دے. شکرانے اور شفا کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. حجامہ والی جگہ پر شہد یا زیتون کا تیل لگائیں. علاج کی ہوئی جگہ پر چند گھنٹے تک صابن اور شیمپو نہ لگائیں اور اپنے جسم کو ایئر کنڈیشن اور ٹھنڈی ہوا سے محفوظ رکھیں. اگر تھکاوٹ یا نیند محسوس ہو تو آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے.